اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. میں ایمان مشتاق شیخ فرام BHS ساؤتھ پوائنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم 9ویں جماعت اردو میں سے ہمارا موضوع جو ہے وہ لاٹھی کا ٹکٹ ہے. لاٹھی کا ٹکٹ ایک ڈرامہ ہے. اس میں 3 کردار ہیں. منشی جی، سلیم اور ڈاکیا. منشی جی جو ہے اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ چولہا جلانے کے لیے چولہا پھونک رہی ہوتی ہے. اسی وقت اس کے شوہر منشی جی گھر میں داخل ہوتے ہیں. اب جو ہی گھر میں منشی جی داخل ہوئے، بیوی جو اس کی ہوتی ہے وہ منشی جی سے کہتی ہے کہ یہ جو لکڑیاں ہیں، یہ جو آپ نے لکڑیاں خریدی ہیں، کیا یہ خیرات میں خریدی ہیں؟ موٹی گیلی لکڑیاں جو ٹھاکر سے آپ نے خریدی ہیں، یہ کیا اس نے خیرات میں مفت ہمیں دی ہیں؟ یہ گیلی ہیں اس لیے ان سے دھواں اٹھتا ہے، ان کے جلانے سے دھواں اٹھتا ہے. بیوی جو ہے وہ چولہا پھونکتی رہتی ہے. منشی جی اندر داخل ہو کر بیوی کو بلا کر کہتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں بیوی کو اور اسے کہتے ہیں کہ کہیں کوئی گھر میں تار لے کے مت آیا، ڈاکیا کوئی مت آیا گھر میں. وہ مزید کہتے ہیں کہ تمہیں، بیوی سے ایک مخاطب ہو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں آج جو ہے یہ 17 تاریخ ہے، آج کے دن ہی لاٹری کا تار جو ہے وہ آئے گا. بیوی نے جواب دیا، ہاں سچ مچ تار آنے والا ہے؟ کیا تار آج ہی آئے گا؟ آنے والا ہے تار. منشی جی بیوی سے پھر مخاطب ہوتے ہیں کہ بیوی سے کہتے ہیں تم جاؤ اور ٹکٹ اندر سے لے کر آؤ. پھر بیوی ٹکٹ جو ہوتا ہے لاٹری کا اس کو نکال کے لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ کھانا تیار کرنے میں دیر ہو جائے گی تو سلیم سکول سے آ کر مجھے تنگ کرے گا. یعنی اس میں 3 کردار ہیں. تو سلیم کا کہتی ہے کہ اگر مجھے کھانا پکانے میں دیر ہوئی تو یہ اسکول سے جب آئے گا تو مجھے تنگ کرے گا. اسی وقت سلیم جو ہوتا ہے وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. منشی جی سلیم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے راستے میں کوئی آدمی لال بائیسیکل پر سوار مت دیکھا؟ یعنی لال بائیسیکل پر، یعنی وہ ڈاکیا کا پوچھتے ہیں کہ لال بائیسیکل پہ کسی آدمی کو آپ نے مت یہ کیا؟ یہ ڈاکیا ہوتا ہے جو لال بائیسیکل پہ سوار ہوتا ہے، اس کو مت دیکھا؟ سلیم جو جواب میں کہتا ہے، نہیں ایسا کوئی آدمی میں نے لال بائیسیکل پہ نہیں دیکھا. کیوں؟ یہ اس سے پوچھتا ہے کیوں، خیریت تو ہے. سلیم منشی جی سے پوچھتا ہے خیریت تو ہے، میں نے ایسے حلیے کا آدمی کوئی نہیں دیکھا. منشی جی نے کہا ہمیں ایک تار کا انتظار، ہم تار کا انتظار کر رہے ہیں. آج جو لاٹری کا ٹکٹ 17 تاریخ ہے وہ نکلنے کو ہے تو اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس نے مزید کہا، کیا تم نے زرد باغ کے چوہارے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے؟ سلیم نے جواب دیا کہ ہاں وہ کوٹھی تو بک رہی ہے. یعنی وہ یہ کوٹھی ہے لال رنگ کی، اس کی فروخت ہو رہی ہے، وہ جو اس کا مالک ہے اس کو بیچ رہا ہے. اس کے 40,000 مانگے جا رہے ہیں، اس کی جو قیمت ہے 40,000 ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ 35,000 تک اس کوٹھی کو بیچ دے گا. اس کی آخری جو قیمت ہوگی وہ 35,000 ہوگی. منشی جی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں کوٹھی کو. بیوی نے جواب دیا کہ مجھے یہ شیخ چلیوں کی یہ بیوقوفانہ جو آپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی. بیوی نے منشی سے پوچھا کہ آپ کوٹھی خرید رہے تو ہیں، لیکن اس کے لیے جو رقم درکار ہے، جو پیسے ہیں اس کوٹھی خریدنے کو، یہ جو کوٹھی بک رہی ہے اس کی 40,000، یعنی 40,000، لیکن یہ پیسے، یہ جو رقم 40,000 کی، یہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ بیوی یہ کہہ کر پھر اندر رسوئی کہتے ہیں باورچی خانے میں داخل ہو چلی جاتی ہے. منشی جی بیوی سے کہتے ہیں، اسے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ ایسے
اسے بھی مشورے میں شامل کرنا چاہتا ہے. اب ان کی گھر میں ایک مشورہ ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ بیٹھیے, ہم مشورہ کرتے ہیں. اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ بھی کوٹھی دیکھنے چلے, کہ تو بھی میرے ساتھ آ, ہم کوٹھی دیکھ کے آئیں, پھر اس کو خریدیں گے. وہ جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ 2-4 روز میں موٹر بھی آ جائے گی, کہ ہم ایک موٹر بھی خرید لیں گے, موٹر سائیکل بھی خرید لیں گے, موٹر پر چل کر ہم کوٹھی دیکھنے جائیں گے. بیوی نے جواب دیا موٹر نہیں, مزاح کلام ہے کہ ہم ہوائی جہاز میں جائیں گے. ہوائی جہاز. یہ اس لیے کیا کہ ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی, وہ غریب تھے. تو اب بیوی نے آگے سے کہا نہیں موٹر میں نہیں, ہم کس میں جائیں گے؟ ہوائی جہاز. منشی جی کو اس بیوی کی اس بات پہ ذرا غصہ بھی ہوا, ان کو غصہ آیا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی, تھوڑا غصہ آیا. اور سلیم نے پوچھا کیا سچ مچ سڑکوں پر چلنے والی موٹر ہم لائیں گے؟ موٹر جسے ہم بائی سائیکل کہتے ہیں. سلیم پوچھتا ہے اس سے. منشی جی جواباً کہتے ہیں کہ جواب دے کہ تم بھی بیوقوف ہو, اور انہیں تو کیا بچوں کا کھلونا, اور کیوں اور نہیں کیا ہم بچوں کا کھلونا لائیں گے, وہ سڑکوں پہ چلے گا. بیوی نے کہا تم بھی تو پہلیاں بجھاتے ہو. منشی جی نے کہا اور کیا, رہا روپے کا سوال, وہ تو خدا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اصل میں چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منشی جی ایک نکمے آدمی تھے اور بیوقوف آدمی تھے. وہ زیادہ محنت کرنے کے بجائے حالی پلاؤ پکاتے رہتے تھے. حالی تدبیر ان کے ذہن میں سوچتی رہتی تھی ہمیشہ. پچھلے سال تک کہتا ہے پچھلے سال تک کلوا کو کون جانتا تھا, مگر اب وہ سیٹھ کلو بن بیٹھا ہے. کیا ہم سے بھی گئے گزرے ہیں؟ سلیم نے منشی جی سے کہا میں حیران ہوں کہ آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو. منشی جی نے پھر جواب میں کہا کہ لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے, یعنی اس نے ایک لاٹری کا ٹکٹ کاٹا تھا, تو اس کی آج اس میں اس کی لاٹری جو تھا, اس کا وہ لاٹری ہونی تھی کس کے نام خوش نصیب ٹکٹ چڑھتا. تو منشی جی کو پورا بھروسہ تھا کہ اسی کے نام پہ یہ لاٹری کا ٹکٹ نکلے گا. منشی جی سلیم سے کہتا کہ میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد تمام اسکیم موجود ہے کہ میں اس کی رقم لے کر کیا کروں گا. حالی پلاؤ پکاتا ہے, کوٹھی خریدوں گا, موٹر سائیکل لوں گا, تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے, تاکہ اس کا وہ جو رقم مجھے ملے اس کے بعد مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے. کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ 1 لکھپتی کا جو بیٹا ہے وہ میونسپلٹی کے اسکول میں نہیں بلکہ انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے. یعنی سلیم کا کہہ رہا ہے کہ میں کسی اچھے اسکول میں ڈالوں گا لاٹری کا ٹکٹ نکلنے کے بعد, جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ 100 روپیہ ماہانہ ہوتا ہے. یعنی اگر جسے ہم پرائیویٹ اسکول کہتے ہیں, انگریزی اسکول کی جو ماہانہ فیس ہے مان لیتے ہیں 100 روپیہ. اس ٹائم کا 100 روپیہ جو تھا, 100 روپے جو تھے وہ بڑے قیمتی تھے. تو اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے, یعنی ایک ہمیں کک ہونا چاہیے جو اس کو تنخواہ 50 روپے. میں نے طے کر لیا کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلایا گیا تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا. سلیم نے جواب دیا کہ میرے رائے میں بھی بھابھی کو بھی بلائیں گے تو پھر حساب کریں گے. یعنی سلیم کہتا ہے بھابھی کو, یعنی منشی جی کی بیوی کو بلائیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم حساب کتاب کریں گے, ہمیں ماہانہ خرچہ کتنا. بیوی منشی جی کے سامنے سے گزرتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ میں ایسی فضول باتیں, بیکار باتیں سننا ہی نہیں چاہتی. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے کی کنڈی پر کھٹکھٹانے کی آواز دی اور تار والا باہر سے آتے ہوئے آواز دیتا ہے. منشی جی گڑبڑا کر بیوی سے کہتے ہیں سنتی ہو تار والا آ گیا. میاں سلیم تار دوڑ کر باہر جاتا ہے اور سلیم سے کہتا ہے کہ یہ سچ مچ تار ہے. اسے کہتا ہے کہ تار آ گئی ہے. تو بیوی بے چینی سے انعام کی رقم جاننا چاہتی ہے. بیوی جو ہے وہ بے چینی سے اس انعام کی رقم جاننا چاہتی ہے کہ اس ٹکٹ میں کتنی انعام کی رقم ملی ہے. اور وہ منشی جی سے کہتی ہے کہ دھیان سے لفافے کو کھولنا, بڑے ہوشیاری سے اس کو کھولنا. منشی جی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں یہ کانپ رہے ہیں, خوشی سے کانپ رہے ہیں میں, اس لیے ان دونوں نے آپس میں تار کھولنے پر تکرار کی. تھوڑا سا تو میں ہو گیا ان میں.
بالآخر تار سلیم کو پڑھنے کے لیے دی گئی کہ سلیم آپ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. سلیم نے کہا یہ تار محمود بھائی کی ہے. ایک اور آدمی محمود بھائی نے آپ کو پیغام بھیجا ہے, تار بھیجی ہے, تار کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کل شام چاچی جان کا انتقال ہو گیا. انہوں لکھتے ہیں کہ محمود بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا. منشی نے سلیم سے تار ذرا غور سے پڑھنے کے لیے کہا. منشی کی بیوی رضو کے مرنے پر رونے لگی. اس کی جو مر گئی تھی چاچی جان, اس کا نام رضو تھا, تو مرنے پر رونے لگی, غم کرنے لگی. تو منشی جی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو اب کیا سمجھاؤں, کہ میں اپنے آپ دل کو کس طرح سمجھاؤں کے ساتھ وہ غش کھا کر زمین پر گر جاتا ہے. اصل میں منشی جی جو ہوتے ہیں, منشی جی یہ ایک بیوقوف آدمی ہوتے ہیں. بیوقوف, ان کا کردار جو ہے یہ بیوقوف آدمی کا ہے, اور یہ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں دل میں, اور یہ ایک بے عمل آدمی ہوتے ہیں, یعنی محنت سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. ان کے مزاج میں سنجیدگی کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, اور وہ عقل کے بھی کمزور کھوٹے ہوتے ہیں. لاٹری کا ٹکٹ بھرتے ہی اس نے, جو لاٹری کا ٹکٹ منشی جی نے بھرا تھا, بھرتے ہی اس نے نہ جانے کیا کیا خیالات اپنے دل میں سوچ لیے تھے, کیا کیا پلان اس نے بنائے تھے. ان کا کردار جو ہے ایک بیوقوف آدمی کا کردار ہے. اب دوسرا کردار جو میں نے شروع میں کہا تھا سلیم جو ہیں یہ منشی جی کے کردار کے برعکس ہے. اس کا کردار سلیم کا, وہ ایک عقل مند اور سنجیدہ شخص ہیں, آدمی ہے. وہ نہ خیالی پلاؤ پکاتا ہے اور نہ ہی خیالی پلاؤ پکانے والوں کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ جو سلیم ہے یہ حقیقت پر یقین رکھتا ہے, حقیقی زندگی میں محنت کرتا ہے. محنت اسے پتہ ہے کہ محنت سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. وہ منشی جی کی جو بیوقوفانہ تدابیریں ہوتی ہیں دیکھ کر اس کے مذاق اڑاتا ہے. مذاق یعنی منشی جی کے جو بیوقوفانہ پلان ہوتے ہیں اس کا کیا کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. اب جو ڈاکیا ہوتا ہے, تیسرا ڈاکیا جو ہوتا ہے, ڈاکیا یہاں پہ ڈاکیا کی جو کردار ہے اس کو اپنی ڈپٹی کا پابند دکھایا گیا ہے. وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا جو اس کے کام سپورٹ کیا گیا اسے سر انجام دیتا ہے. وہ کہانی میں صرف ایک بار ہی نمودار ظاہر ہوتا ہے اور بغیر کوئی بات کیے ہوئے اسٹیج سے پھر واپس چلا جاتا ہے.